اقبال سہیل نے کہا کہ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ کمالات کا تذکرہ کروں گا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بعثت ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے لے کر آج تک کا یہ جو 1400 سالہ عرصہ اور زمانہ گزرا ہے، اس زمانے کے اندر نہ جانے کتنے شعراء آئے اور نبی کی تعریف کی، کتنے ادیب آئے، مفکر آئے، مدبر آئے، سیرت نگار آئے اور خطیب آئے، مقرر آئے، کتنے قلمکار اور فنکار آئے جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف بیان کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کو لکھا، اور اتنا لکھا اپنی پوری زندگی لکھ لیا، اور اپنی پوری زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تعریفات و توصیفات کو بیان کرنے میں گزار دی، لیکن آخر میں ان کو یہ کہنا پڑا، قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب وہ ختم الرسل و فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ یعنی ہر ایک کو آخر میں یہ اعتراف کرنا پڑا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفات کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ہم مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتے، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا تذکرہ ہم مکمل طور پر نہیں کر سکتے، جب ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتے، تو ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سیرت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کرنے والوں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کے بیان کرنے والوں کی مثال مصر کی اس بڑھیا کیسی ہے جو بڑھیا روئی کی ایک گٹھڑی لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے جا رہی تھی۔ وہ بڑھیا جب روئی کی گٹھڑی لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے مصر جا رہی تھی، تو ایک آدمی نے راستے میں روک کر پوچھا، بوڑھی اماں کہاں جا رہی ہو؟ بوڑھی اماں کہاں جا رہی ہو؟ تو اس بوڑھی اماں نے کہا کہ میں یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا، اماں کیا اس گٹھڑی سے یوسف خریدا جائے گا؟ تو اس بوڑھی اماں نے کہا کہ بیٹا، بات یوسف کو خریدنے کی نہیں ہے، بلکہ دراصل بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر اللہ رب العزت پوچھ لے گا کہ بتاؤ یوسف کے خریدار کون کون تھا، تو میرا بھی نام یوسف کے خریداروں میں آ جائے گا۔ تو سیرت کے بیان کرنے والوں کی بھی مثال اس مصر کی اس بڑھیا کی سی ہے۔ کہیں اللہ کل قیامت کے اندر پوچھ لے گا کہ بتاؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات اور آپ کے اخلاق و عادات کے بیان کرنے والے کون کون ہیں، تاکہ ان سیرت نگاروں اور بیان کرنے والوں کا بھی نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سے محبت کرنے والوں میں آ جائے۔ تو اس لیے تمام حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کرتے۔ تو میں نے کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اتنی وسیع ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اگر دنیا کے
سارے درختوں کو تراش کر قلم بنا دیا جائے اور دنیا کے تمام پورے سارے سمندروں کو روشنی بنا دیا جائے اور ان تمام قلم سے اور روشنائی سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفات و توصیفات کو لکھا جاتا رہے تو یہ سارے کے سارے سمندر اور سارے درخت جو قلم جس کو قلم بنا دیا جائے یہ سب ختم ہو سکتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے شاعر نے کہا کہ قلم اشجار ہوں، سارے سمندر روشنائی ہوں، قلم اشجار ہوں، سارے سمندر روشنائی ہو، مکمل ہو نہیں سکتی مگر سیرت محمد کی۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اتنا وسیع ہے، بلکہ لغات کے اندر ڈکشنری کے اندر کوئی ایسا لفظ ایجاد ہی نہیں ہوا جس لفظ کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کا مکمل احاطہ کر لیا گیا۔ لغات سارے پیچھے رہ گئے، کمالات سارے پیچھے رہ گئے، محاورات سارے پیچھے رہ گئے، لیکن میرا نبی آگے چلا گیا۔ اسی کو مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یوں تو سب آئے لیکن جو بھی آیا اس کائنات میں سب جانے کے لیے آیا، لیکن مکہ میں ایک ایسا محمد عربی آیا جو صرف آنے کے لیے آیا۔ وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، وہ پھلا تو پھلتا چلا گیا، اور اتنا پھیلا کہ آج پوری دنیا کے اندر 24 گھنٹہ اس شخص کا نام لیا جاتا ہے، اس ذات کا نام لیا جاتا ہے، کبھی اذان میں، کبھی کلمے میں، کبھی درود میں، کبھی نماز میں۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء ہیں، تمام انبیاء کی سیرت ان کی پیدائش کے بعد سامنے آئی، تمام انبیاء کی تعریف ان کی پیدائش کے بعد ہوئی، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے ہی ہوا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹا جب کسی چیز کی تمہیں ضرورت پڑے، جب کسی چیز کی تمہیں حاجت ہو تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگنا، وہ چیز تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ تو ان کے بیٹے نے کہا ابا یہ محمد کون ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا یہ وہ محمد عربی ہیں جن کے واسطے اس کائنات کو بنایا گیا ہے۔ اسی کو اقبال سہیل نے کہا کہ کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں آنا نہ ہوتا تو یہ شمس و قمر نہ ہوتے، اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں آنا نہ ہوتا تو یہ شجر و حجر نہ ہوتے، اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں آنا نہ ہوتا تو یہ مشرق و مغرب نہ ہوتے، اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں آنا نہ ہوتا تو یہ شمال و جنوب نہ ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور کسی شاعر نے تو کیا خوب کہا ہے کہ دست میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، دست میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے،
چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو دشمنوں نے، کفار و مشرکین نے نبی پاک علیہ السلام کو مٹانا چاہا، لیکن آپ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو مٹا نہ سکے، اور آج ہر ایک کی زبان پر نبی پاک علیہ السلام کا تذکرہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کا نام ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، اے محمد ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا، اے محمد ہم نے تیرے نام کا چرچا کر دیا، اور پوری دنیا میں ہر ایک کی زبان پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ تو میرے بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام کی اہمیت کا اس مختصر سے وقت میں آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا، اور آگے چلتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے پیدا کرنے سے پہلے تمام انبیاء کی روحوں کا اجتماع کیا اور جلسہ کیا، تمام انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، تو تمام انبیاء کی روحوں کا اجتماع کیا اور جلسہ کیا، تمام انبیاء کی روحوں کو بلایا، اور اللہ نے کہا تمام انبیاء کی روحوں سے کہ اے نبیوں تمہیں میں نبوت سے سرفراز کروں گا، اور ایک آسمانی کتابیں دوں گا، اور آسمانی ہدایتیں تم پر نازل ہوں گی۔ اور اللہ نے آگے کہا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اللہ نے آگے کہا کہ اے نبیوں تمہارے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تمام انبیاء کی روحوں سے کہا کہ تم تمام کو لازم ہے کہ تم وہ نبی جو تمہارے بعد آنے والے ہیں، آخر میں آنے والے ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ آپ سب اس نبی پر ایمان لائیں، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اپنی امت کو اس نبی کے آنے کی خبر دیں، اور فرمایا وَلَتَنْصُرُنَّ، اس نبی کی مدد کریں۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام یہ اس دنیا کے مبعوث ہونے سے پہلے ہی تمام انبیاء سے نبی پاک علیہ السلام کے آنے کی خبر دی، اور ان پر ایمان لانے کو لازمی قرار دیا، اور یہ کہا گیا کہ جب بھی وہ نبی آئیں آپ تمام پر یہ لازم ہے کہ آپ سب اس نبی پر ایمان لائیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ نے کہا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، یعنی اس نبی پر ایمان لانا لازم ہے، کیا اس بات کو مانتے ہو؟ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور تم اس بات پر پکے رہو اور اس بات پر جمے رہتے ہو۔ تو قرآن نے آگے کہا قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام انبیاء کی روحوں نے کہا اقررنا، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اس سے آپ نبی پاک علیہ السلام کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ نے مؤمنین پر احسان کیا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، اللہ نے ہمیں یہ دو ہاتھ دیے، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتایا،
اور یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں 2 ہاتھ دیے لہذا ہم نے تم پر احسان کیا. اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں دی، یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اللہ نے اس پر احسان نہیں جتایا. اللہ نے ہمیں 2 پیر دیے لیکن اللہ نے اس پر احسان نہیں جتایا. اللہ نے آکسیجن لینے کے لیے یہ ہوائیں مہیا کی ہمارے لیے، لیکن اللہ نے اس پر احسان نہیں جتایا. لیکن جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی تو اللہ نے اس پر احسان جتایا. قرآن نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا.